تو جو ایک نئی چیز چل رہی ہے جو پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ اب وہ ملک جدھر دن میں 500 لوگ مر رہے ہیں اور امریکہ جدھر تقریباً 2000 سے زیادہ دن میں لوگ مر رہے ہیں، وہاں اب جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ کہ کیا ایک طرف ہم نے کرونا سے بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور دوسرا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک معاشرے پہ جو اثرات آ رہے ہیں معاشی طور پہ، جو لوگوں کے حالات اب مشکل حالات میں گھروں میں بند ہیں، تو یہ ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے، کتنا لاک ڈاؤن کم کیا جائے، کتنا لاک ڈاؤن کھولا جائے اور پھر کرونا سے بھی اپنے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو یہ ساری جگہ پہ چل رہا ہے اور ان ملکوں نے جدھر ابھی بھی کئی 500-600 لوگ دن میں مر رہے ہیں، انہوں نے بھی اب لاک ڈاؤن کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ کمی لے کے آئے ہیں، کئی چیزیں کھول دی ہیں، دکانیں کھول دی ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ لوگ باہر نکل سکیں۔ اب پاکستان، ہمارے اب تک جو میں نے آج پتہ چلا ہے تو اب تک ہمارے 192 لوگ اس وائرس کی وجہ سے بدقسمتی سے فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس کا پھر سے مقابلہ کر لیں ان ملکوں سے، امریکہ میں جدھر 40,000 لوگ اس وقت مر چکے ہیں کرونا کی وجہ سے، اور اٹلی، اسپین جدھر 20 ہزار سے اوپر لوگ مر چکے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب یہ ملک سوچ رہے ہیں کھولنے کا، لاک ڈاؤن کم کرنے کا؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں یہ لاک ڈاؤن چل نہیں سکتا انڈیفینیٹلی، مطلب کہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی دیر کے بعد یہ قابو پا جائیں گے اس کے اوپر، کسی کو بھی نہیں پتا۔ آج جو بھی دنیا سوچ رہی ہے، آج جو بھی وہ سوچ رہی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا، 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آج نیچے بھی آ گیا، کیسز نیچے بھی آ گئے، تو یہ بھی نہیں پتا کہ 1 مہینے کے بعد پھر اوپر جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ساری اب قومیں سوچ رہی ہیں کہ ہمیں ایک طرف تو لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے بچانا ہے اس وائرس سے، لیکن دوسری طرف اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے حالات بھی اس طرف لے کے جائیں کہ ہماری ملک چلنا شروع ہو۔ تو میں اب پاکستان کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سیمنٹ انڈسٹری سے شروع کریں، اور پہلے وہ ہم نے کھولی سیمنٹ انڈسٹری، پھر ہم نے کنسٹرکشن اب کھول دی ہے، اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ، اور یہاں حماد اظہر بیٹھے ہوئے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو صبح میٹنگ ہوتی ہے اسد عمر کرتے ہیں، یہ جو ہمارا نیشنل سینٹر بن چکا ہے کمانڈ اینڈ آپریشن کا، اس کے اندر سارے صوبوں سے ڈسکس کر کے تو اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو آگے چلا سکتے ہیں۔ میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ باقی مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں ان کو مسئلہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی جس طرح مشکل میں اب پھنس گئی ہے اور حالات برے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے، اور غربت اور بھوک سے، تو ہمارا چیلنج ان سے زیادہ بڑا ہے، اور اس لیے ہم اپنے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسلسل آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے اسد عمر بھی آپ سے بات کریں گے جو کہ نیشنل کمانڈ میں سارے صوبوں سے کوآرڈینیشن کر کے چل رہے ہیں۔ حماد آپ کو انڈسٹری کا بتائیں گے، جو ہمارے پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ہم سب کو بڑا تکلیف ہے کہ ہم ان کو جلدی ملک میں نہیں لا سکتے، اس کے لیے معید آپ کو بات کریں گے۔ ڈاکٹر فیصل آپ سے، جو کہ اس وقت کرونا کہ کس طرح پاکستان میں جا رہی ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کیسے جا رہا ہے، اور ڈاکٹر فیصل کہ یہ بھی کہ اگلے مہینے تک کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات ہوں گے، اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم نے
جو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے جو متاثر ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو اس میں جو ہم ڈونرز ہیں, ہمارے بڑے لوگ خیرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ کہ ہم کدھر مدد کر سکتے ہیں, تو ہم ایک پورا وہ جو پورٹل اپنا احساس راشن پورٹل جو ہم اب لانچ کیا ہے, احساس راشن پورٹل, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں غریبوں کے لیے, جو خیرات دینا چاہتے ہیں, جو کمپنیز, جو ملٹی نیشنلز جو بھی مدد کرنا چاہتی ہیں, ایک طرف وہ دینا چاہتی ہیں اور دوسری طرف ہم جو مستحق لوگ ہیں ان کا پورا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو بڑا اس کو متنازع کیا جا رہا ہے, جو ٹائیگر فورس ہے ہماری, اس ٹائیگر فورس یہ ایک رضاکار فورس ہے, ان کو کسی کو پیسے نہیں ملیں گے. ایک تو مجھے اپنی اپوزیشن پہ کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے, وہ ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیسہ انوالوڈ ہے. یہ رضاکار فورس ہے, یہ پیسے نہیں, یہ ملک میں جذبہ رکھ کے آئے ہیں یہ لوگ, یہ ہماری مدد کریں گے. یہ جن پر ہم نہیں پہنچ سکتے یہ وہاں جا کے لوکیٹ کریں گے کون سے لوگ ہیں جو مستحق ہیں, اور ان کو بھی پورٹل پہ ڈالیں گے. ان کو کام ہوگا, پیسے ان کو نہیں دیں گے, یہ ان کو پورٹل پہ ڈالیں گے. یہ جو ہمارا بن رہا ہے, جو کوآرڈینیٹ کرے گا, جو کنیکٹ کرے گا, جو بھی پیسے جو بھی راشن دینا چاہتا ہے, اور جو مستحق لوگ ہیں یہ صرف ان کو اکٹھا کریں گے. کوئی اس میں یعنی صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہماری رضاکار فورس ہے یہ صرف ملک میں مدد کرے گی تاکہ یہ اثرات جو لاک ڈاؤن کے ہیں یہ بڑے لوگوں کے اوپر, خاص طور پہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کے بڑے مشکل حالات ہیں, تو ان کی مدد کے لیے. میں دوسری چیز جو بات کرنا چاہتا ہے آج, وہ اس کے اوپر بھی کئی جگہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ باقی مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کر دی ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے مسجدیں بند کی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم ایک آزاد قوم ہیں. مجھے بڑا برا لگا جب میں نے دیکھا کہ ہماری پولیس ڈنڈوں سے مار رہی ہے جو لوگ لاک ڈاؤن کو توڑ رہے تھے. کئی شہروں کے اندر ڈنڈے مار رہی ہے لوگوں کو. اور پھر میں نے تصور کیا کہ ہمارا رمضان ایک عبادت کا وقت ہے, ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے, عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگ اللہ کے قریب, اور لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرف. اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں, اور کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی؟ یہ ایک آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. آزاد معاشرے میں ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں, اور آزاد معاشرے میں لوگ اپنی آزادی, اپنی آزاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. میں آج اس ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی جنگ ہے یہ سارا ملک لڑ رہا ہے. یہ کوئی فرق نہیں کرے گی امیر غریب میں, طاقتور کمزور میں, یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ساری قوم خود اس جنگ میں شرکت کرے, تب جیتی جائے گی. اگر لوگ نمازی جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں اور ہم پھر پولیس کھڑی کرتے ہیں اور پھر ہم جیلوں میں لوگ ڈالتے ہیں, یہ آزاد قوم ایسی حرکتیں نہیں کرتی. سو ہم کیا کرنے لگے ہیں اور ہم نے کیا ہے, ہم نے علماء سے ملاقاتیں کی, ہم نے پہلے ان سے بڑی دیر تک مشاورت کی. پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ایک طے کیا کہ کیا شرائط ہوں گی, جن شرائط کے اوپر ہم مسجدیں کھولیں گے. 20 نکات کے اوپر سارے علماء نے سائن کیا, اور اس میں یہ ہے کہ ہم وہ ساری جو ہم فیکٹریاں کھولیں گے یا جو ہم یہ کنسٹرکشن میں کھولیں گے, ہر کو ہم نے کہا ہوا ہے جو بھی فیکٹری کا مالک ہوگا یا جو کنسٹرکشن سائٹ کا جو بھی انچارج ہوگا, ہم نے سب کو کے لیے SOPs
یعنی ہم نے ان کو یہ بتایا ہوا کہ کیا کیا کنڈیشنز آپ کو فالو کرنی پڑیں گی. اسی طرح ہم نے اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی اگر لوگ مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو سٹیپس لینے پڑیں گے جو 20 رکعت ہیں. میں تو اپنے سارے جو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں. یہ باقی دنیا میں ایسے اور بھی مسلمان ملکوں نے یہ کہا ہوا اپنے لوگوں سے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں, لیکن اگر آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ نے ان شرائط کے اوپر پورا عمل کرنا ہے, اور اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا اور اگر یہ پھیلتی ہے رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے پیچھے ہمیں, اور یہ سائن کیا ہوا یہ جو 20 رکعت کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا, ہمیں بند کرنی پڑیں گی, اور کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں ویران ہوں. تو اس لیے میری امید یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو بھی مسجدوں میں جائیں گے پوری طرح ان کنڈیشنز کے اوپر پوری طرح عمل کریں گے. جی ڈاکٹر فیصل, آپ پلیز قوم کو بتائیں کہ کیا سٹیج ہے اس کا اس وقت, اور ہمارے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کس طرح یہ وائرس پھیل رہی ہے. چند دن پہلے ہم نے کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے تھے اور کچھ پروجیکشنز کی تھیں تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کیا صورتحال ہوگی اور یہ وبا کہاں جائے گی. تو ہم نے جو 25 اپریل کے بارے میں تخمینہ کیا تھا کہ تقریباً 12 سے 15 ہزار کے درمیان کیسز ہو سکتے ہیں جو ڈائگنوزڈ ہوں اس بیماری کے. ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً اس کے قریب ہم پہنچ جائیں گے. ممکن ہے اس میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو, لیکن اندازہ تقریباً درست ہے جو اگر آج کی ہم اعداد و شمار دیکھیں. جیسے آپ نے بتایا آج کی اموات جو اکٹھی کیومولیٹیو اموات ہیں وہ 192 ہیں. 17 لوگ کل اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ ایک سیریس معاملہ چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو بنسبت باقی بہت ترقی یافتہ ممالک کی کمپیریزن میں ہم بہتر سچویشن میں ہیں, لیکن اس بہتر سچویشن کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تمام احتیاطیں, وہ SOPs, وہ طریقہ کار, چاہے وہ انڈسٹری میں ہو, دکانوں کے لیے ہو, لوگوں کے لیے خود اپنے گھروں میں ہو, اس میں میری اپیل ہوگی ہم سارے ملک سے کہ ہم انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس کو اپنا معاملہ جان کے اڈاپٹ کریں, کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں, ہماری سرٹن عمر سے لوگ جو زیادہ ہیں, ان کا رسک زیادہ ہوتا ہے, اور ان کی پروٹیکشن, ان کا بچاؤ کسی حد تک ہم سب کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو اسد عمر صاحب نے بتایا, یہ جو نئی اسٹریٹجی ہے, اس سے بھی ہمیں آسانی ملے گی تاکہ ہم بجائے اس کے کہ سارے ملک کو لاک ڈاؤن کریں, ہم ایک ٹارگیٹڈ سمارٹ لاک ڈاؤن جس کے ذریعے کچھ کاروبار زندگی بھی چلے, لیکن جو ہائی رسک ایریاز ہیں وہاں ہم ایک مناسب سا لاک ڈاؤن یا اس کو ریسٹرکشنز کی جائیں. اس ذمہ داری اور اس کے پیرائے میں آپ کی رضامندی سے میں ایک اعلان کر رہا ہوں. جو آپ سے بات ہوئی, ہم نے سنا کہ آپ کی ملاقات چند دن پہلے ایک صاحب سے ہوئی جن کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. تو بطور ذمہ دار وزیر اعظم اور بطور ذمہ دار شہری مجھے یہ جان کے خوشی ہے کہ ہماری ایڈوائس اور آپ کی رضامندی اس میں شامل ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے. اور یہ بالکل اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے جو اسد صاحب نے کہی کہ سارا ملک بیک وقت اکٹھے ہو کے اس چیز کا اگر اس سے مقابلہ کرے گا تو ہم اس کے اوپر بہتر قابو پائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ شاید ہمارے اعداد و شمار وہاں نہ پہنچے جو بہت سارے دوسرے ملکوں میں جن کا سامنا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں فیصل, ابھی جو اسد عمر نے بھی بات کی کہ کوئی بھی 22 کروڑ لوگوں کو اگر آپ بند کتنی دیر کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں جو دنیا میں ٹیسٹنگ کریں تو کس کی ٹیسٹنگ کریں. لیکن یہ جو اب سسٹم بڑا پرفیکٹ کیا, اور دیکھیں یہ ہم خود دنیا کے بھی ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں, اپنے ملک کے بھی ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے سسٹم کہ جیسے یہ جو ٹریک کرنا ہے اور پھر ان کو آئسولیٹ کرنا ہے, ہماری کامیابی اس میں ہوگی. اور یہ جب میں پھر سے دہراتا ہوں کہ ٹائیگر فورس کے اوپر پتہ نہیں یہ کیا اپوزیشن, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے اوپر کیا اعتراض ہے,
کیونکہ رضاکار تو انگلینڈ کے اندر بھی انہوں نے 2.5 لاکھ رضاکار انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، جبکہ ان کے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے سسٹمز کیسے ہیں، ان کی ادارے کیسے مضبوط ہیں ہمارے مقابلے میں، اور انشاءاللہ ایک دن ہم ان سے بھی بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن رضاکار کا تو اس لیے ضرورت ہے کہ جب آپ ٹریک کریں گے لوگوں کو، یہ جو ٹریک کرنا ہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی، انہوں نے ملک بھی چلانا ہے، ایڈمنسٹریٹ بھی کرنا ہے، تو اس لیے رضاکار کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہم ساری قوم کی جتنے بھی ادارے ہیں، فوج ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سب کو انوالو کریں گے۔ لیکن رضاکار کا مقصد ایک یہ ہوگا، اور دوسرا ثانیہ جو آپ بریفلی ایکسپلین کر دیں کہ یہ بھی جب ہم یہ پورٹل جو لانچ کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ لوگ جو مستحق ہیں، جن کو ہم مس کر چکے ہیں، اور اس وقت کیونکہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب بہت ہر طبقے کے اندر ہر علاقے میں لوگ متاثر ہیں اس وقت، تو گورنمنٹ تو سب تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارے پاس تو ڈیٹا بھی اتنا نہیں ہے، تو ادھر ہمیں یہ رضاکار بھی چاہیے ہوں گے جو کہ آگے بتائیں، آپ کے پورٹل میں جائیں کہ جی یہ محلہ ہے، یہ علاقہ ہے، یہاں لوگ مستحق ہیں، تاکہ جو بھی جو ڈونرز ہوں جو خیرات کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر ہم اکٹھا کر دیں دونوں کو۔ جی ہاں، یہ پاکستان کی ایک بہت ہی وسیع آبادی لاک ڈاؤنز کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، لوگوں کا روزگار بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کی یہ ہر طرح کی کوشش ہے کہ ان کو امداد پہنچائی جائے اور جلدی پہنچائی جائے، شفافیت سے پہنچائی جائے۔ احساس ایمرجنسی کیش کا آج 13واں دن ہے، ہم دوسرے مرحلے میں ہیں۔ اب وہ لوگ جو 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے رجسٹر ہوئے تھے، اب ان کی امداد ہو رہی ہے، اور ابھی تک 50 لاکھ خاندانوں کو امداد دی گئی ہے 13 دنوں میں، اور 60 ارب سے زیادہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں راشن کے پورٹل کی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جہاں وفاقی حکومت خود کیش تقسیم کر رہی ہے، وہاں وفاقی حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو خیراتی ادارے ہیں، جو بڑی بڑی کارپوریشنز کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے جو پروگرامز ہیں، ان کی بھی معاونت ہو تاکہ وہ منظم ہوں اور وہ ایک اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے لوگوں کو امداد پہنچا سکیں اور گورنمنٹ کی ہیلپ کر سکیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر گورنمنٹ کوآرڈینیشن نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں امداد دینے کے لیے اور کچھ جگہیں بالکل ہی مس ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خیراتی اداروں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کی ہی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنے نادرہ ڈیٹا سے ان کو بتا سکیں کہ ایک فیملی سے 6 لوگ امداد مانگ رہے ہیں۔ اور پھر ڈپلیکیشنز جو ہیں، یعنی کہ ایک گھر نے 4 دفعہ راشن مانگ لیا، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسے کر کے پھر راشن بازار میں جا کے بیچتے بھی ہیں۔ تو ان تمام بدعنوان عناصر کے خاتمے کے لیے، اس خیرات کے عمل کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے، شفاف بنانے کے لیے، آرگنائز بنانے کے لیے آج ایک وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی ہے احساس راشن پورٹل کی۔ یہ ایک آن لائن پورٹل ہے، ration.pass.gov.pk پہ آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں، فیس بک سے بھی اس کا لنک ہے۔ اس پہ 2 طرح کی، ایک تو جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں، وہ کون سے ادارے ہیں اس مرحلے میں اس کی تفصیلات ویب سائٹ پہ موجود ہیں، اور ان کو کس طرح کی ڈکلیریشنز دی جائیں گی وہ بھی تفصیلات موجود ہیں۔ اور دوسری طرف جو لوگ امداد چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنی اپلیکیشنز ڈال سکتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ والنٹیئرز جو ہیں وہ ہیلپ کریں لوگوں کو اپلیکیشنز ڈالنے کے لیے، کیونکہ پھر حکومت یہ کرے گی، احساس پروگرام یہ کرے گا کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک خاندان میں کیا 5 لوگوں نے تو اپلیکیشن نہیں ڈال دی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک خاندان میں سے ایک ہی ڈالے، اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے ان پہ جو ہماری ویلتھ پروفائلنگ، جو ہم احساس ایمرجنسی کیش استعمال کر رہے ہیں وہی ویلتھ پروفائلنگ کریں گے، اور ڈپلیکیشن کہ ایسے نہیں کہ ایک خاندان 6 دفعہ ڈال دے، اور یہ جو صلاحیت ہے ڈیٹا میں دیکھنا اور اس قسم کے کام کرنا وہ صرف حکومت کی ہی کیونکہ ہوتی ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ مخیر حضرات اور خیراتی اداروں کو اس قسم کے پورٹل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جب سے
वज़ीर आज़म साहब ने इसको ब्रीफिंग ली थी हमसे 4 बजे, तब से अभी तक 30,000 एप्लीकेशन इस पे आ चुकी है और अभी हमने कोई इसका पब्लिक ऐलान भी नहीं किया। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा, और साथ साथ हमारा जो एहसास इमरजेंसी कैश का प्रोग्राम है वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह एक माह में हम 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक पहुँचेंगे। जी शुक्रिया। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब ज़लज़ला आया था और उसके बाद जब फ्लड आया था, तो मैं ये देखता था कि एक ही जगह सब लोग पहुंच जाते थे। जब ज़लज़ला आया तो मैं अगले दिन बालाकोट गया, क्योंकि सबने कहा बालाकोट में बहुत बड़ा तबाही मची है। तो मुझे याद है कि बालाकोट का 3 मील का एक ट्रैफिक जैम हुआ था, क्योंकि सभी वहाँ पहुँच गए बालाकोट। और फिर हमें बाद में पता चला कि कई इलाके थे जिधर बेचारे लोग, इतना बुरा हाल था कि वो ट्रक लूटने शुरू कर दिए थे उन्होंने, इतने भूखे थे। तो तब मैंने सोचा, और फिर फ्लड में भी यही हुआ, वहाँ कई जगह लोग राशन बेचना शुरू हो गए, इतना ज़्यादा पहुँच गया, और दूसरी तरफ लोग भूखे थे। तो तब मैंने ये सोचा था कि एक ऐसा हमारे पास एक गवर्नमेंट का काम है कि वो ये जितने भी, और इस मुल्क में बहुत लोग खैरात देते हैं, तो उन सारों को जो मुस्तहिक लोग हैं, और हमारे पास जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे पास नादरा का डेटाबेस है, हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई वो मुस्तहिक है या नहीं, और दूसरी तरफ जो लोग देना चाहते हैं तो हम इनको इकट्ठा कर देंगे। गवर्नमेंट का काम नहीं होगा पैसे इकट्ठे करना, गवर्नमेंट इनको इकट्ठा कर देगी ताकि जो देना चाहे उनको पता किधर, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। अब मैं चाहूँगा कि हमाद अज़हर आपको बताएं कि ये जो हमारा अब हम जो कोशिश कर रहे हैं, एक तो हमारा एहसास जो कैश प्रोग्राम है, लेकिन हम और तरह लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे वो मज़दूर और जो दिहाड़ीदार जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, और वो जो छोटी बिजनेसेस, स्मॉल और मीडियम जिन्हें कहते हैं, जो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुए हों, तो उनके लिए हमाद अज़हर आपको बताएंगे कि वो क्या उनके लिए प्लान बना रहे हैं कि इसमें कोई हम किसी किस्म की नरमी नहीं ला सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं सिर्फ फिर से अपनी कौम को एक चीज़ का एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि जब भी मुश्किलात आती हैं किसी कौम के ऊपर, तो उस कौम का एक इम्तिहान हो जाता है। और ये जो इस वक्त ये जो कोरोना वायरस है, ये दुनिया में जिस तरह फैली है, हर मुल्क का इम्तिहान है। और आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तो टीवी के ऊपर सारी दुनिया में कोरोना के ऊपर ही सारे प्रोग्राम होते हैं, आप देख रहे हैं कि दुनिया के मुल्क कैसे इसका मुकाबला कर रहे हैं। और मैं जब भी अल्लाह करे, जब भी ये वायरस कंट्रोल होती है या दुनिया इसको फतह कर लेती है, तो देखा यह जाएगा कि हर मुल्क ने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए कैसे इसका मुकाबला किया। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में क्या फ़र्क है? इंसानी माशरा होता ही वो है जिसमें इंसानियत है, यानी कि वो फ़िक्र करता है कमज़ोर तबके की, वो ताकतवर। जिस तरह मदीना की रियासत में मैं लोगों को बार बार ये याद करवाता हूँ कि मदीना की रियासत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी? वो दुनिया की पहली रियासत बनी थी जो फलाई रियासत थी, जिधर कमज़ोर की ज़िम्मेदारी रियासत ने ली थी, और जिधर जब महाजिर बिल्कुल किसी चीज़ के बगैर पहुँचे थे मदीना, तो अंसार ने उनकी ज़िम्मेदारी ली थी। यानी कि मुश्किल वक्त में इंसानियत दिखाई थी। हमारा भी ये टेस्ट है, दुनिया का भी टेस्ट है। हमारे से वो मुल्क जिनके पास कितने वसाइल हैं, आप वो देख लें कि वहाँ क्या हालात हैं आज, और हमारे पास वसाइल की कमी के बावजूद आप ये देख रहे हैं कि ये कैसे हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर में हमारा टेस्ट ये होगा, अल्लाह ये देख रहा है कि हम अपने कमज़ोर तबके का कैसे ध्यान रखते हैं। क्या हम एक वो कौम है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी और जो मदीना की रियासत, यानी कि एक इस्लामी फलाई रियासत जिसमें इंसानियत है, जिसमें एहसास है, तो ये हमारा इम्तिहान है।
اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم جیتیں گے یہ جنگ تب جب یہ وائرس ختم ہو یا اس پر قابو پائیں کہ اس ملک میں غربت نہ بڑھ جائے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جدھر ایک تھوڑے سے ایک امیر لوگوں کا جزیرہ ہوتا ہے اور غریبوں کا سمندر ہوتا ہے. تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم ایک پوری قوم مل کے کیسے ان لوگ جو بڑے لوگ مشکل میں، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ مشکل میں ہیں. مجھے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے یہاں وائرس سے اتنا خطرہ نہیں جتنا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو بھوک اور غربت کا خطرہ ہے. مجھے تب بھی تھا اور مجھے آج بھی ہے، اور مجھے بلکہ آنے والے دنوں میں میری پوری گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری طرح اپنے نچلے طبقے کی حفاظت کریں. ہم نے یہ جو اسمگلنگ کا ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اسمگلنگ کے خلاف ہم نے یہ جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس لے کے آئے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کی لوگوں کے اوپر، اس مشکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پیسہ بنایا، ذخیرہ اندوزی کی، اسمگلنگ کی، ریاست ان کے اوپر وہ سختی کرے گی جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میں ان کو قومی مجرم سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ہماری پوری قوم کی اب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جب تک یہ جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں اس وقت کہہ سکتا، لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو مشکل وقت میں ہمارے کمزور طبقہ ہے، ساری قوم مل کے ان کی مدد کرے.